ناظرین السلام علیکم، جی پاکستان کے ساتھ میں ہوں حسن کمال۔ ناظرین آج میرے جو گیسٹ ہیں ان کا نام ہے نصر اللہ شجی صاحب، جو نائب امیر ہیں کراچی جماعت اسلامی کے۔ شجی صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام، گریٹ پلیجر ٹو ہیو یو۔ شجی صاحب جس چیز پہ ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں اس سیریز آف پروگرامز ہیں وہ بیسکلی پاکستان میں جو انتہا پسندی جو بڑھتی جا رہی ہے، دہشت گردی کے واقعات بظاہر تو لوگ کہتے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں، لیکن اس میں ان کی شدت میں کمی نہیں آتی، ایک لل آ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ کنٹینیو ہو جاتے ہیں۔ آپ سے جو میرا سوال ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ انتہا پسندی جو ہے پاکستان میں کیوں اتنی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں کیوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں کسی بھی چیز کو اس کی سطح پر دیکھیں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، لیکن اس کے اگر آپ ڈیپ جا کر اس کو دیکھیں گے، روٹ کازز کیا ہیں اس کے، تو پھر آپ کو سچویشن ڈیفرنٹ نظر آئے گی۔ اس وقت بالعموم پوری دنیا کے اندر، بالخصوص پاکستان میں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا پرسنز بھی اور جو ہمارے دانشور بھی ہیں وہ صرف وہ چیز دیکھ رہے ہیں جو اوپر انہیں نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی جو روٹ کازز ہیں اس کی طرف توجہ ان کی نہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو اس وقت عالمی سپر طاقت ہے جسے ہم امریکہ کہتے ہیں، اس کی جو پالیسیز ہیں ان پالیسیز نے مسلم امت کے جو نوجوان ہیں ان کے ذہنوں کے اندر ایک فرسٹریشن پیدا کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ خود جو عالمی ادارے ہیں اقوام متحدہ سمیت، ان کا جو رول ہے پھر اس نے مسلم نوجوانوں کے ذہنوں کو بڑا مضطرب کیا ہے۔ اس وقت دنیا میں جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں ان میں سے بیشتر کا تعلق امت مسلمہ سے۔ فلسطین کا مسئلہ ہے، ایک طویل عرصے سے ابھی تک حل طلب ہے اور اقوام متحدہ امریکہ اس کو حل کرانے میں ناکام ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں اس پر موجود ہیں، لیکن امریکہ بھی اور اقوام متحدہ خود بھی اس پر عمل کرانے میں ناکام ہے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ عراق میں ہوا، بالکل ایک سفید جھوٹ کے ساتھ خود امریکن پریزیڈنٹ نے اس کو تسلیم کیا کہ سفید جھوٹ تھا جو CIA نے کہا تھا کہ وہاں پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب دوسری جانب مسئلہ ہوتا ہے انڈونیشیا میں، تو فوراً مشرقی تیمور کے نام سے ریاست وجود میں آ جاتی ہے، وہاں ریفرینڈم کرا دیا جاتا ہے، دنیا اس کو ایک الگ ملک کے طور پر تسلیم کر لیتی ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا سوڈان میں، جنوبی سوڈان کو جو الگ ملک کے طور پر دنیا نے تسلیم کر لیا، ریفرینڈم ہو گیا اور بالکل۔ تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز تو نظر آ رہی ہے، اس پر ابھی میں آتا ہوں، لیکن یہ جو امریکہ کی پالیسی ہے یک طرفہ جانبدارانہ امت مسلمہ کے حوالے سے دشمنوں والی، تو اس کے نتیجے کے اندر امت مسلمہ کے جو نوجوان ہیں ان کے ذہنوں کے اندر بہت سارے سوالات۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات پھر یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کون سا بین الاقوامی ادارہ ہے یا فورم ہے جس نے دہشت گردی کی تعریف متعین کی ہے؟ کیا ہے ٹیررزم؟ کیا ہے؟ وہ لوگ جنہیں کل تک خود امریکہ فریڈم فائٹر کہتا تھا، جنہیں خود کل تک امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ اصولوں کی بنیاد پر جد و جہد کر رہے ہیں، آج امریکہ ان کو یک طرفہ طور پر اگر یہ بات کہے کہ یہ دہشت گرد ہیں اور اس دہشت گردی کو ریلیٹ کر دے مذہب کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، تو ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ یہ دہشت گردی خود سری لنکا میں ہوتی رہی ہے، تامل ناڈو کے پورے اس میں، خود انڈیا میں ہوتی رہی ہے، ایون خود امریکہ میں ایسے کئی واقعات ہو جاتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر، اسکولوں کے اندر ایک نوجوان اٹھتا ہے اور وہ 10 20 15 افراد کو وہاں پر اس کو ریلیٹ نہیں کیا جاتا مذہب کے ساتھ، لیکن کوئی بھی ایسی کارروائی جو کسی مسلمان سے ہوتی ہو اس کو ریلیٹ کر دیا جاتا ہے فوراً مذہب کے ساتھ۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر دہشت گردی کی کوئی تعریف متعین ہونی چاہیے۔ اب آئیے جو پاکستان کی سچویشن ہے اس کی طرف، آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان ہم نے آزاد کیا ایک جمہوری جدوجہد کے نتیجے۔ پاکستان کی آزادی کے اندر کسی فوج کا کوئی رول نہیں تھا، ایک ٹوٹل ڈیموکریٹک پروسیس تھا جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک کی جو سچویشن رہی ہے اس کے اندر جن کو آج مذہبی انتہا پسند کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کبھی پاکستان دشمنی کے بارے میں کوئی بات کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ اسی طریقے سے اس وقت کی جو سچویشن ہے، اگر میں اس پر آ جاؤں بات کو مختصر کرتے ہوئے، کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا، کون سا دنیا کا اصول یہ بات کہتا ہے کہ آپ سے سینکڑوں میل دور ایک ریاست موجود ہے، اس ریاست کی حکومت آپ سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ آپ جس فرد کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کوئی ثبوت ہمیں پیش کریں، ہم اس کے خلاف خود کارروائی کریں گے، اپنی سرزمین پر کریں گے، لیکن آپ
کوئی سارے اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہیں اور ایک ریاست کی حدود میں خلاف ورزی کرتے ہیں، وہاں جا کر پریڈ کرتے ہیں اور اپنے سارے جو بین الاقوامی اصول ہیں اپنے پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ اور پاکستان بدقسمتی سے جو اس وقت کے حکمران تھے وہ اس ظلم کے اندر اپنا کاندھا انہیں فراہم کرتے ہیں، اپنے ہوائی اڈے فراہم کرتے ہیں، اپنی انٹیلیجنس معلومات فراہم کرتے ہیں، اپنی ہر چیز گروی رکھ دیتے ہیں ان کے سامنے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں، یہاں پر لال مسجد کا سانیہ پیش آتا ہے، یہاں پر جو ہے ملک میں بدامنی کے واقعات پیش آتے ہیں۔ میں یہ بات خود اس وقت کے وزیر داخلہ کے حوالے سے آپ کے سامنے اٹھاتا ہوں۔ 3 سال پہلے تک وہ اس بات سے ڈینائی کرتے رہے کہ یہاں پر بلیک واٹر موجود ہے، یہاں پر زی موجود ہے جو اس طرح کی کارروائیاں کر رہی۔ لیکن بالآخر ریمنڈ ڈیوس کے ایشو نے جو لاہور میں ہوا اور اسلام آباد میں جو واقعات ہوئے، پشاور میں جو ہوئے، اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ پاکستان میں امریکن ایجنٹس ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، دہشت گردی کے واقعات جو امریکن ایجنٹس دونوں ایشوز ہیں اس میں، کہ ایک طرف وہ فرسٹریشن ہے جس میں لال مسجد کا واقعہ ہوا، جس میں ڈرون اٹیکس ہیں، جس میں بے گناہ لوگ جو ہے مر رہے ہیں، ایک وہ ہے۔ لیکن سر ڈرون اٹیکس تو پاکستان کی حکومت کی مرضی کے ساتھ ہو رہے ہیں نا؟ مرضی کے ساتھ ہوں یا مرضی کے بغیر ہوں، اگر مرضی کے بغیر تو ہو ہی نہیں رہے، ہاں اگر مرضی کے ساتھ ہو رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ اسٹیٹ کی ایک پالیسی ہو گئی، تو اسی لیے اسٹیٹ کو بھی نشانہ بن رہی ہے۔ لیکن اس میں اسٹیٹ نشانہ نہیں بن رہا نا، عام آدمی نشانہ بن رہا ہے۔ نہیں بالکل، دیکھیں اگر میں اس کو جائز ناجائز پہ بھی نہیں جا رہا، یعنی میں اس پر نہیں جا رہا کہ وہ یہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، میں ابھی اس پر نہیں جا رہا، میں اس کی وجوہات کی طرف جا رہا ہوں۔ اس لیے وہ ساری جو پالیسیز مشرف گورنمنٹ کی تھی وہ اب موجودہ گورنمنٹ بھی اس کو تقریباً ٹو کر رہی ہے، وہی ساری پالیسیز ہیں اس سے آگے۔ اس صورت کے اندر بالخصوص جو لال مسجد اور جامع حفصہ کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد جس تواتر کے ساتھ ڈرون اٹیکس کا سلسلہ ہے، اور پھر جس بڑے پیمانے پر آپ دیکھیں آئی ڈی پیز کے نام سے جو اصطلاح جو ہے ہم نے ایجاد کر لی، آپ نے لوگوں کو جو ہے شفل کیا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، تو یہ سارے اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں، اب میری ذاتی رائے اب اس طرف میں آنا چاہتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بیک وقت کئی حوالے ہیں جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ اس میں عالمی طاقتیں کہیں نہ کہیں لازماً انوالو ہیں، ہمارے وہ پڑوسی ممالک جو ہم سے خوش نہیں ہیں وہ اس سارے معاملے مطلب انڈیا کی بات ہو رہی ہے، انڈیا اس سارے معاملے میں جو ہے کہیں نہ کہیں ملوث ہے۔ سر یہ مجھے اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارے کچھ نادان دوست بھی، ظاہر ہے وہ اس طریقے سے ان معاملات کے اندر جس کو ہم ناجائز سمجھتے ہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اگر کسی نے غلطی کی بھی ہے تو آپ اس کے لیے جو پروسیس اختیار کر رہے ہیں وہ سراسر غلط ہے، کہ آپ بے گناہ کوئی مسجد میں ہو، کوئی مدرسے میں ہو، کوئی بازار میں ہو، کوئی راہ چلتا ہوا ہو، ایون پولیس والا بھی ہو جس کا کوئی قصور نہیں ہے اس سارے اس میں، اگر آپ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اپنی ذاتی رائے میں اور شریعت کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ایک بے گناہ کو، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ آپ طواف فرما رہے تھے کعبۃ اللہ کا، اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر صحابہ سے فرمایا کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہ کعبۃ اللہ تو بڑا عظیم ہے، تیری عظمت اور حرمت بے انتہا ہے، لیکن تجھ سے بھی زیادہ جو عظمت ہے اور جو احترام ہے وہ انسانی جان اور بالخصوص مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو سب۔ اس لیے مسلمان بے گناہ، اور اسی طرح اسلام جو سبق دیتا ہے کہ کسی بے گناہ انسان کی جان، مال، عزت، آبرو اگر آپ بلا سبب وہ کر رہے ہیں تو آپ کسی طور پر یہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ شجی صاحب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ناظرین ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔